أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ معزز سامعین کرام، سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 83، 84، 85، 86 یعنی 80 پر 3، 80 پر 4، 80 پر 5، 80 پر 6 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، کل کے درس میں آپ کو پتہ چلا، آپ کو معلوم ہوا کہ فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا جب ان کو دعوت دی اور کہا کہ قوم بنی اسرائیل کو جو ایک عرصے سے تم نے اپنی غلامی میں باندھ کر کے رکھا ہے اس کو آزاد کرو، اور میں اللہ کا رسول ہوں، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں، تو فوراً اس نے دلیل کا مطالبہ کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو ہے عصا پھینکا جو بڑا اژدہا بن گیا، اور اپنے ہاتھ کو اپنے جیب سے نکالا تو چمکتا ہوا ہاتھ بن گیا، تو اس کو اس نے جادو کہا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس نے جادوگروں کو کھڑا کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادوگروں پر موسیٰ علیہ السلام کو فتح کیا، اور جادوگر جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے صادر ہونے والے معجزے کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، تو وہ فوراً موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے مقابلے میں، فرعونیوں کے مقابلے میں حق کو سربلند کر دیا، لیکن چونکہ فرعون بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا، پورے ملک کے اوپر اس کا ہولڈ تھا، اور وہ حد سے بڑھا ہوا انسان تھا، اس لیے قوم کے لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں فما آمن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والوں میں ان کی قوم کے کچھ ہی لوگ تھے، ذریۃ من قومہ، اس کی قوم کے کچھ ہی لوگ تھے، علی خوف من فرعون، ان کو اس بات کا خوف تھا کہ فرعون و ملئہم، اور اس کے جو سرداری لوگ ہیں، اس کے جو درباری لوگ ہیں، کہیں ان کو کسی مصیبت میں نہ ڈال دیں۔ یعنی ہم اگر موسیٰ پر ایمان لے آئیں گے تو فرعون اور اس کے جو سردار، قوم کے جو سردار ہیں، ان کے جو درباری ہیں، کہیں ان کو کسی مصیبت میں نہ ڈال دے، فتنے میں نہ ڈال دے۔ دراصل یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں اس کی قوم کے چند لوگ تھے، اس میں ذریت کا مطلب ہوتا ہے اولاد۔ اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے کون لوگ تھے، اس میں مفسرین نے اختلاف کیا ہے۔ ایک تفسیر کے مطابق، جس کو امام بغوی رحمہ اللہ اپنی کتاب معالم التنزیل کے اندر اور دیگر ائمہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہاں پر ذریت سے مراد قوم بنی اسرائیل کے نوجوانان، کیونکہ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ حق کی طرف لپکنے میں بڑے ہی سریع ہوتے ہیں، بہت تیز ہوتے ہیں۔ جو ایک عمر کو پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں، لیکن نوجوانان جو ہوتے ہیں ان کے خون کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ جوش دیتا ہے اور ان کے جرأت و ہمت کے اندر جو اچھال ہوتا ہے، وہ فوراً ایمان کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کے نوجوانان، کیونکہ جو بوڑھے لوگ تھے، ایک عرصے سے فرعون کے غلامی میں قید تھے، فرعون کے ظلم و ستم سے وہ لوگ بالکل پست ہمت ہو چکے تھے، لہذا وہ لوگ ایمان دل میں رکھنے کے بعد بھی ایمان کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے۔ لیکن جب جادوگر لوگ جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو نوجوانوں کے اندر ہمت آئی، اور وہ آگے بڑھ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان کا اعلان برملا کیا، اور اس راہ میں آنے والے تمام مصیبتوں کو وہ لوگ سہنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے، تہیا کر لیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس چیز کو غنیمت سمجھا، اور پھر نوجوانوں کی تربیت کی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو مصیبت آئے، اگر اس کا بالکل دل و جان سے تم استقبال کرو گے، اس کو سہو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا اجر ہے۔
دراصل اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، کیونکہ جو حال موسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی نبوت کا تھا بالکل وہی حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بھی تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر اپنی نبوت کا اعلان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں جو اکثریت تھی وہ بالکل نوجوانوں کی تھی۔ آپ دیکھیے علی رضی اللہ عنہ، جعفر الطیار رضی اللہ عنہ، اس کے علاوہ زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ سب ایسے نوجوانان ہیں جن کی عمر 20 سال کے اندر تھی۔ اور اس کے علاوہ عبد الرحمن بن عوف، بلال بن رباح اور صہیب رضی اللہ عنہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی عمر 20 سے کراس کر کے 30 کے درمیان تھی، اور بڑے لوگوں میں صرف 2 ہی تھے، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کی عمر 38 ایئر تھی، اور دوسرے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ہم عمر تھے۔ تو دراصل جو ابتدائی بات ہوتی ہے کسی بھی تحریک کے لیے، اس کو آگے بڑھانے والے، اس کے پورے ذمہ داری کو اپنے کندھے پر اٹھانے والے یہی نوجوانان ہوتے ہیں جن کی جرأت اور ہمت اور خون کے اندر جو جوش ہوتا ہے یہی اس چیز کے اندر کام کرتا ہے۔ یہی بات بتلانا چاہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر۔ اور ایک دوسری تفسیر کے مطابق جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں اس کی قوم کے کچھ لوگ تھے، اور ان کو بھی اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں فرعون اور اس کے درباری لوگ ان کو کسی مصیبت اور فتنے میں نہ ڈال دے۔ اس سے مراد حافظ ابن کثیر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر مفسرین کے قول کے مطابق فرعون کی اولاد، کیونکہ بنی اسرائیل ایک الگ قوم تھی اور فرعون کی قوم ایک الگ تھی۔ بنی اسرائیل پہلے شام میں تھے، جب یوسف علیہ السلام مصر کے اندر گئے تو اس وقت بنی اسرائیل یہاں کر کے آباد ہوئے۔ تو یہاں پر ذریت سے مراد فرعون کی قوم کے لوگ، اور فرعون کی قوم کے لوگوں میں گنتی کے چند لوگ ایمان لائے تھے۔ ایک فرعون کی بیوی ایمان لائی تھی، ایک سورہ مومن کے اندر ایک مومن کا ذکر ہے جو مومن بنی اسرائیل ہے، وہ ایمان لایا تھا۔ ایک فرعون کا ٹریجرر یعنی خازن، اور فرعون کے خازن کی بیوی، اس طرح کے چند لوگ ایمان لائے تھے، لیکن ان کو بھی اس بات کا خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کو یہ بات معلوم چل جائے اور فرعون ہم لوگوں کو اور اس کے درباری کسی مصیبت میں مبتلا کر دے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آیات سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل پورے کے پورے ایمان لے آئے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا، ان کی پچھلی کتابوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی بشارت موجود تھی، ان کو یہ معلوم تھا کہ بنی اسرائیل غلام بنے گی تو موسیٰ علیہ السلام ان کو فتح کرائیں گے۔ اور حافظ ابن کثیر نے دلیل کے طور پر ایک آیت کریمہ بھی پیش کی ہے، اور وہ آیت کریمہ یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 129 میں بیان فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام آ گئے تو فرعون نے بنی اسرائیل کے اوپر اور زیادہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا قالوا اوذینا من قبل، یعنی بنی اسرائیل لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمارے اوپر جو ہے ظلم و ستم ہوتا تھا، اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک و برباد کرے گا، تم کو زمین کے اوپر خلیفہ بنائے گا اور پھر دیکھے گا، آزمائے گا کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ تو بہرحال جو بھی ہو، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں بہت ہی کم لوگ تھے، اور ہمیشہ حق کو ماننے والے کم ہی لوگ ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ کم ایمان کیوں لائے؟ کیونکہ ان کو فرعون سے اور ان کے درباریوں سے بڑا ڈر تھا، بڑا خوف تھا۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں آگے کہ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، فرعون کا بڑا گٹس تھا، اس کا بڑا ہولڈ تھا اس ملک کے اوپر۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ حد سے بڑھ جانے والے لوگوں میں سے تھا۔ حد سے بڑھ جانے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ حد سے بڑھ جانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقہ ہتھ کنڈا استعمال کرنے کے لیے ریڈی رہتے ہیں، چاہے جائز ہو چاہے ناجائز ہو، صحیح ہو غلط ہو، صرف ہم کو یہ چیز کرنا ہے اور یہ حاصل کرنا ہے، اس کے لیے وہ ہر ہتھ کنڈا استعمال کرتا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے اخلاقی اور قانونی کوئی حد نہیں ہوتا ہے کہ وہاں پر جا کر کے رک جائے، بلکہ یہ لوگ انتہا درجے کے باغی اور شرکش ہوتے ہیں، اور فرعون ایسے ہی لوگوں میں سے تھا، لہٰذا لوگوں کو ڈر تھا، لہٰذا بہت کم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے اور ایمان کا اظہار کیے۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وقال موسیٰ یا قومی
ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم ایمان لائے ہو اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ قوم کے لوگوں نے کہا علی اللہ توکلنا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہم نے بھروسہ کیا۔ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، قوم کے لوگوں نے دعا کیا کہ اے میرے رب ہم کو ظالم قوم کا تختہ مشق نہ بنا، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور اپنی رحمت سے کافر لوگوں سے اللہ تو ہمیں نجات دے دے۔ دراصل یہ جو 3 آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس میں کسی بھی نبی کے ابتدائی دور کو بتلایا گیا ہے کہ جب ابتدائی دور ہوتا ہے تو ایمان لانے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر نوجوانان ہوتے ہیں۔ جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں، اور ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو صرف کراؤڈ ہوتے ہیں، تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں، بالکل نیوٹرل ہوتے ہیں۔ وہ اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ جس کا غلبہ ہوگا ہم اسی کی طرف چلے جائیں گے۔ اور ایسے دور میں جو نوجوانان ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی کے دین کو قبول کرتے ہیں، اگر ان سے کوئی مسٹیک ہو جاتا ہے تو لوگ ان کے اوپر لعن طعن بھی کرتے ہیں۔ بالکل یہی دور موسیٰ علیہ السلام کے اس ابتدائی دور کی یہی حالت ہے کہ چند نوجوانان ابھی ایمان لائے تھے اور ہر طرف سے مصیبتوں کا انبار تھا۔ ایسے وقت میں ان کے قوم کے نوجوانوں نے دعا کیا، جب پریشانی کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ اگر تم مسلمان ہو، اگر تم فرما بردار ہو، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اللہ پر ہی توکل کرو، اللہ پر ہی بھروسہ کرو۔ ان کی قوم کے لوگوں نے اس بات کو ایکسپٹ کیا اور کہا کہ علی اللہ توکلنا، ہم اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنے رب سے دعا کیا کہ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، اے میرے رب ظالم قوم کے فتنے سے، ان کا تختہ مشق بننے سے اللہ ہم کو محفوظ رکھ، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور اپنی رحمت سے کافر قوم سے تو اللہ مجھ کو بچا لے۔ دراصل ان تینوں آیات سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی بھی قوم کو کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کرنا ہوگا، عمل کر کے آگے بڑھنا ہوگا، اور پھر دعا کرنی ہوگی۔ یعنی عمل کرنا اور پھر عمل کر کے انجام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے دعا کرنا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف کام کرتا ہے اور رب کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا ہے، رب سے دعا نہیں مانگتا ہے، تو اس کے کام میں کوئی کامیابی نہیں ملنے والی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی صرف دعا کرتا ہے اور عملی زندگی میں آگے نہیں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اگر فائدہ چاہیے تو پہلے جو اسباب ہیں، جو وسائل ہیں، جو کمیونیکیشنز ہیں، ان کو مکمل یوز کیا جائے، ان کو استعمال کیا جائے، عملی طور پر آگے بڑھا جائے، اور پھر انجام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے لگا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھرپور دعا کیا جائے۔ یہی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بتلانا چاہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔